خوشبودار ہوا کا جھونکا بہت عرصے کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے. قوم کو بالکل مبارکباد کے مستحق ہے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں، قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، قوم کو مبارک ہو کہ اس ملک میں ابھی بھی یہ اگر ہم کوشش کریں، ہم ڈٹے رہیں، ہم کھڑے رہیں تو ہم حق حاصل کر سکتے ہیں. آپ سارے پاکستان میں جو قائم کیے ہوئے ہیں مقدمات وہ اباٹ ہو جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وقوعہ ایک ہی ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ان دو گواہان نے زمان پاک میں یہ سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. اس وقت میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پہنچ چکا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے والی خبر آپ کے سامنے ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، بلکہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں جو 9 مئی کے مختلف کیسز میں پینڈنگ تھیں. لاہور ہائی کورٹ سے معاملہ چلتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا اور اب یہاں پر اس سارے معاملے پہ پی ٹی آئی کی قیادت ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے. بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا میڈیا جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت آئے گی پریس کانفرنس کرنے. تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑی سی آج کی ان کی گفتگو سناتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کوئی بات نہیں، خیر ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آج یہاں آنے کا. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں قوم کے لیے خوشی کا دن ہے. بہت عرصے کے بعد ہمیں عدالتوں سے ایک اچھی خبر ملی ہے. یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی ہماری عدالتوں میں رمق ہے انصاف کی، ہمت ہے انصاف دینے کی، حق بات کرنے کی. دیکھیں آج جو بیلیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسوں میں، یہ آخری کیس تھے جن میں خان صاحب کی بیل ہونا باقی تھی. اب اس کے بعد صرف ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جس کو کہتے ہیں، اور وہاں بھی ہماری جو درخواست ہے بیل کی پچھلے 4-5 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، زیر التوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ مقدمہ بھی جلد سنا جائے گا. لیکن 9 مئی کا جو پورا بیانیہ تھا آج وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گیا. یہ کیا بیانیہ ہے کہ سازش ہوئی، اس سازش کے نتیجے میں 9 مئی والے دن مختلف ملک کے خطوں میں کوئی حملہ ہوا. ایک یہ بیانیہ بنا گیا پی ٹی آئی کے خلاف جس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت منہدم کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام کوشش کی گئی. پی ٹی آئی آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط جماعت ہے. پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑے رہ سکتے ہیں. عمران خان چٹان کی طرح جیل میں بیٹھے ہیں. آج پورا نظام ان کے وجود سے خوف زدہ ہے. تو آج جو فیصلہ ہوا، جو گواہی عدالت کے سامنے پیش کی گئی، وہ وہی گواہی ہے جو ہر مقدمے میں پیش کی جاتی ہے. 2 پولیس اہلکار، ایک کہتا ہے میں چکری میں کسی طرح خان صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو سازش بنتے ہوئے سنا. ایک کہتا ہے میں کسی طرح تمام رکاوٹیں پھلانگتا ہوا کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر دیواریں چیرتا ہوا زمان پارک میں خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کہیں داخل ہو گیا اور وہاں میں نے سنا کہ وہ سازش بن رہے ہیں. یہ مضحکہ خیز شہادت ہے. اس کو شہادت کہنا بھی میں سمجھتا ہوں لفظ شہادت کی توہین ہے. ہماری ایک عدالت ATC سرگودا، اس کے جج محمد عباس صاحب پہلے ہی اس تمام گواہی کو رد کر چکے تھے. ان کے گھر پر گولیاں برسائی گئیں، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد جو جج صاحبان آئے انہوں نے اسی مسترد شدہ شہادت اور گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں دیں، 10 سال کی سزائیں دیں. خان صاحب کو بیل سے محروم رکھا گیا. آج اس تمام کہانی کا میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین تھا. آج عدالت کے سامنے یہ ثابت ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب کے خلاف. ٹرائل چلے گی، ہم ٹرائل میں بھی بھرپور مقابلہ کریں گے. یہ جو 2 پولیس کے اہلکار ہیں ان کی کیا گواہی ہے، کیا شہادت ہے، اس کی کیا وقت ہے، یہ بات قوم کے سامنے آ چکی ہے. ہم مزید اس میں گہرائی پیدا کریں گے، نکھار پیدا کریں گے، اس جھوٹ کو ہم ثابت کریں گے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، قوم کو مبارک ہو کہ اس ملک میں ابھی بھی یہ اگر ہم کوشش کریں، ہم ڈٹے رہیں، ہم کھڑے رہیں تو ہم حق حاصل کر سکتے ہیں. تو پوری قوم کو ایک بار پھر میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو فلاح کی جانب نہ لے کر جائیں. اس ملک میں شرافت کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں
नौकरियों की फरावानी ना हो, इस मुल्क में अनाज की फरावानी ना हो। इंशाअल्लाह हम ये करके छोड़ेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ जनाब लतीफ़ खोसा साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, ये मज़ीद कानूनी नुकात पर बात करेंगे। मेरे साथ जनाब आमिर डोगर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, कौमी असम्बली में हमारे चीफ व्हिप, ये आपसे गुफ्तगू करेंगे बतौर पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान। ये तमाम गुफ्तगू जो है आज के दिन के हवाले से और आने वाला जो हमारा सफ़र है उसके हवाले से होगी। जनाब खोसा साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह कहा गया आपके सामने, हमारे लिए एक खुशबूदार हवा का झोंका बहुत अरसे के बाद हमें नसीब हुआ है। कौम को बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और मैं समझता हूँ कि अदलिया में 26वीं तरमीम के बावजूद अभी भी दम बाकी है कि वो इंसाफ को जो है तराजू वो मजबूती से थाम सकती है, और हम बिल्कुल अदलिया की उस आज़ाद जो है हैसियत के साथ हैं। और जब भी हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह 26वीं तरमीम को भी हम ख़त्म करके अदालत को आज़ाद करेंगे, क्योंकि आज़ाद अदलिया ही न सिर्फ हमारा इस्लामी शिआर, न सिर्फ हमारे आइन, बल्कि दुनिया का कोई भी ज़ाब्ता देख लीजिएगा तो आज़ाद अदलिया ही ज़ामिन होती है अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ फराहम करने के और आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए। और इमरान खान आज 2 साल कुछ चंद दिन हो चुके कि वो पाबा सलासल हैं, वो जेल में हैं, और इंशाअल्लाह हमारी देखिएगा कि जल्दी ये बाहर आएंगे। और इसकी बुनियाद शुरुआत जो है पहले ही डल चुकी थी, जब एजाज़ चौधरी, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत करवाई थी, और जब हाफिज़ फरहत अब्बास जो मेरे ही हलके में MPA हैं, और जो इम्तियाज़ शेख साहब वो हमारे लाहौर के सदर भी हैं और MPA भी हैं, वो भी मेरे 199 इसके 200 इसके नीचे वो भी MPA मुंतखब हुए। उनकी क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, आज जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही जो है तकाबल कराया गया कि बताइएगा कि एजाज़ चौधरी साहब के केस से, हाफिज़ फरहत अब्बास के केस से, इम्तियाज़ शेख के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी हैं, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और जो उन्हीं जज साहिबान का जो फ़ैसले को मुस्तरद किया है, जिन जज साहिबान ने आज इमरान खान साहब की भी ज़मानत को ख़ारिज किया था, उन्हीं जज साहब के फ़ैसले को रिवर्स करते हुए उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ली थी। तो प्रोसिक्यूटर को यही तकाबल कराया गया कि बताएं आप इससे कैसे जो है इनहराफ कर सकते हैं, क्या इससे ममासलत नहीं है, क्या इसमें इख्तलाफ है कि हम जो है कोई और इसमें जो है राय कायम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 बड़ा वाज़ेह है आइन का, जो बराबरी की बुनियाद पैदा करता है, और जो कंसिस्टेंसी, पैरिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ के तस्वर को उजागर करता है बतौर बुनियादी हक़ के। और इसका कोई उनके पास ऐसा जवाब नहीं था, जवाब नहीं था, जिस पर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को जो है बालादस्ती को तस्लीम करते हुए आज इमरान खान साहब की 8 केसेस में ज़मानत करा दी। लेकिन इसको इंशाअल्लाह आप देखेंगे, हमने 2023 में भी हमने इमरान खान साहब ही की तरफ से हमने की थी कि साजिश तो एक वक़ूआ है, जो ये कहते हैं कि 7 मई को ज़मान पाक में और चक्री में जाते हुए जो है वही 2 गवाहान हैं, एक असिस्टेंट, एक ASI है अंडर ट्रेनिंग ASI, और एक हेड कांस्टेबल है, और ये फरमाते हैं दोनों कि हमने सफ़ेद पारचात में एक वज़ीर आज़म के ड्राइंग रूम में हम जो है घुस गए, और वहाँ हमने ये सुना कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मुझे आज अगलबन गिरफ़्तार कर लेंगे और आपने चढ़ दौड़ना है। तो ये ऐसी, जिस तरह सलमान ने भी कहा कि ये इतनी एब्सर्ड किस्म की जो है शहादत है, जो फिर भी 1 महीने के बाद ये ततिम्मा बयान होता है। और 8 FIRों में से 5 FIRों में इमरान खान साहब का नाम ही नहीं है FIR में। और यही ममासलत जब देखी गई तो मैंने 2023 में जो हमने की कि एक केस चल सकता है,
یہ اس کی بنیاد پر 9 مئی کی سازش کی بنیاد پر آپ سارے پاکستان میں جو قائم کیے ہوئے ہیں مقدمات وہ اباٹ ہو جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وقوع ایک ہی ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ان 2 گواہان نے زمان پاک میں یہ سنا، تو اس لیے وہ بھی پینڈنگ ہے ہماری، ہم اس کو بالکل جو ہے چلائیں گے۔ اور اس کی ناطے سے یہ ہے کہ اس میں حکم بھی دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ کسی کیس میں جو اب ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، ان کو عمران خان صاحب کو کسی میں جو ہے ہراس نہیں کیا جائے گا۔ ہراس کا مطلب ہے گرفتار نہیں کیا ہے، گرفتاری بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ان کی ڈالی گئی ہے باقی کیسز میں۔ اور ایک کیس فیصلہ ہو چکا، ایک کیس سرگودھے میں 2 کیسز کا فیصلہ پہلے ہو چکا۔ آرٹیکل 13 ہمارا آئین کا بڑا واضح کہتا ہے، ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل ہے کہ اگر ایک ہی کیس پہلا والا جو ہے اگر وہ فیصلہ ہو جائے تو انہی شواہد کی بنیاد پر دوسرا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، نہ چل سکتا ہے۔ یہ ہے ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل جو آئین میں بطور بنیادی حقوق کے منضبط کیا گیا ہے، اور نہ تو اسے 26ویں ترمیم میں چھیڑا گیا ہے اور نہ ہی کسی اور کوئی جو فسطائیت کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں اسے حذف کیا گیا ہے۔ یہ بالکل بڑا واضح ہے، اس کو ہم بالکل اجاگر کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور کیس نہیں چلے گا۔ البتہ یہ جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا، یا 190 ملین پاؤنڈ بھی جسے کہتے ہیں، وہ اتنا یعنی عجیب سا کیس ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو بھائی سیدھا آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، وہ جو جانا تھا سندھ حکومت کے پاس، کیونکہ سندھ حکومت کا بطور ان کے جو یہ تفاوت تھی جس کے تحت ملک ریاض صاحب نے سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن بنایا ہے، جو زمینیں سندھ حکومت کی یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے خرید کی گئی تھیں، اس کی تفاوت انہوں نے کہا 460 ارب روپیہ آپ جمع کروائیں، اور اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ چیف جسٹس صاحب کی دین تھی جو نواز شریف صاحب پر، وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے اور خزانے میں جمع کروا دیا ہے وہ اماؤنٹ، اور وہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، وہ دانش اسکولوں میں وہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والی رقم جو ہے جو کہ سندھ حکومت کو جانی تھی، یہ ان کی جو تفاوت تھی سپریم کورٹ نے تعین کیا تھا سندھ حکومت کی بجائے مرکزی حکومت کے سپورٹ کر کے وزیر اعظم صاحب اس کو بھی خود بورڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کی، وہ جانے، اور مرکز میں چونکہ یہ ان کے ساتھی ہیں، سنگی ہیں، تو یہ جانے ان کا کام۔ لیکن یہ اتنا فضول کیس ہے کہ نہ تو ایک دھیلے کی ٹرکل ڈاؤن ہوئی عمران خان کو، نہ بشرا بی بی کو۔ القادر ٹرسٹ والا جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے، وہاں طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی بلڈنگ اور سارا کچھ موجود ہے جس میں کوئی ان کو مفاد ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ وہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم لگوانے کے لیے، جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہمیں لگوانے کے لیے بھی اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے کہ اس کی فیملی آگے باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرتی ہے تو تب کہیں پیشی لگتی ہے، اور پھر جج صاحب ایک آدھا چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی پروسیکیوٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میں انگیج نہیں ہوا، میں نے مثل نہیں دیکھی ہے۔ تو ایسی جو طوالت کے جو حربے ہیں وہ انشاءاللہ ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے، اور قوم کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پرعزم رہنا چاہیے۔ ہمارا عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، دھرتی ماں کے جو ہے عظمتوں کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو بالکل مخلصی دلائیں گے۔ اور دیگر اسیران ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں جیلوں میں، جو ان کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی واگزار کروائیں گے۔ بالکل سلمان قنواری صاحب، یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے 4 مہینوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی کو ڈائریکشن دینے کا کہا ہے، پچھلے بھی جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی 4 مہینوں میں ان کو بھی سزائیں سنا دی گئیں، تو اس بار یہ کہیں ریلیف آپ کے لیے وقتی ریلیف تو نہیں لگ رہا کہ 4 مہینے میں پھر سزا سنا کے واپس؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بالکل اسی گواہی اور شہادت پہ ہوئی ہیں نا، 2 وہی گواہ، کوئی پردے کے پیچھے ہے، کوئی کرسی کے نیچے ہے، کوئی میز کے اوپر ہے، یہ انہی 2 گواہان کی بنیاد پہ اگر کوئی سزا پھر دیتا ہے
تو وہ سزا بھی اسی طرح رد ہوگی جیسے آج آپ نے دیکھا کہ جو ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی وہ فیصلہ رد ہوا. تو ہم تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو، تمام ہمارے جج صاحبان کو یہ بات باور ہو جانا چاہیے کہ جو ظلم کی رات ہے وہ چھٹنے کو ہے. آپ جتنا بھی ظلم ڈھالیں بالآخر صبح نے طلوع ہونا ہے. تو آج کا فیصلہ ایک نوید ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے، اور اگر اس اشارے کو ایوان اقتدار میں بیٹھے فیصلہ ساز سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ لاٹھی ضرور اپنا کام کرے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے. خواہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے خلاف کوئی کرے، اگر جبر ہے، کسی دھونس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف، ہم اس کے خلاف لڑیں گے. ہم ہر عدالت میں جائیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو ہم ہر وقت موجود ہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں عوام اب جان گئی ہے کہ یہ جو تمام جبر ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو تمام بیانیہ ایک گھڑا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کی حقیقت کیا ہے. ایک طرح سے ان مقدموں نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہے. عوام کو معلوم ہو گیا کہ تمام جو ایک غوغا پیدا کیا گیا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی، وہ 2 پولیس والوں کے بیانات پر کھڑی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی گواہی ان تمام 2-3 سالوں میں یہ حاصل نہیں کر سکے. تو اس لیے ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ ایک پورا بیانیہ جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں اس میں تھوڑا سا وہ اضافہ کر دوں. دیکھیں پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ 185 دفعہ 185(2) ضابطہ فوجداری کا تعین کرے ہائی کورٹ. ہم پہلے ہی گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے اور وہ ہو لیا سرگودا میں، اس لیے باقی مقدمات چل ہی نہیں سکتے سرے سے. سپریم کورٹ نے آج ضمانت لی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ چلان کر کے تو ان کا ٹرائل کر دو. چلان کرنا یا ٹرائل کرنا یہ پھر اس 185(2) پر اور آرٹیکل 13 پر محیط ہوگا جو ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے. اور ہمیں اس میں کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت جو ہے ان کو فسخ کر کے، ان کو منہدم کر کے، ان کو قواش کر دے گی ان باقی مقدمات کو جس میں آج ضمانتیں ہوئی ہیں. اس لیے کہ بار بار ایک ہی جرم کا یا ایک ہی واقعات پر اور انہی گواہان جو مسترد ہو چکے، بار بار ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی. یہ آپ منطقی نتیجے میں بھی دیکھیں، آپ کسی انداز سے لیگل اس کے جورسپروڈنس پر بھی دیکھیں، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بھی یہ ہے. انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ باقی کے کیسز جو ہیں ہم نیچے لے کر ان کو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے قواش کروا لیں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے تھوڑا سی وضاحت کر دوں، یہ گواہی تو مسترد ہو چکی ہے جو میں نے ذکر کیا. جج محمد عباس صاحب نے سرگودا میں ان 2 اہلکاروں کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے. وہ معاملہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف جو استغاثے کی اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں اور وہاں سے سپریم کورٹ آئے گی. انہی گواہان کی گواہی پہ دیگر عدالتیں کیسے سزائیں دے رہی ہیں، یہ بالکل ایک غیر قانونی عمل ہے. اور کھوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، ان تمام غیر قانونی ٹرائلز کو ہم رکوائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی تھوڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی مذاکرات کی بات یا کوئی دوسری طرف سے مثبت اچھے اشارے ملتے تو آپ کو نظر نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی، شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی MQM کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دو. جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اگر اجازت ملی تو ملاقات کرا دیں گے. ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ پرائم منسٹر، اسپیکر، وزراء، اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے. تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، اس سے ہم کیا بات کریں وہ دیکھ لیں گے ہم. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون اور حق پہ کھڑے رہنا ہے، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے. بالآخر تاریکی کو ہمارے سامنے گرنا ہوگا. جناب ڈوگر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سردار لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تو آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، اور میں
سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کیا۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم و انتقام کی سیاست دیر پا نہیں ہوتی، اور آج کا یہ فیصلہ ان قوتوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کو بیانیہ بنا کر عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹے مقدمات، جھوٹی کہانیاں اور میڈیا پر سنسرشپ کے باوجود حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی آج جیت کا دن ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جبر کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، اور انہوں نے ووٹ کے حق اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا اور اس جنگ کو جاری رکھا۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ جدوجہد ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جاری رہے گی، اور تمام مقدمات میں کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں، حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ عمران خان اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ یہ فیصلہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جھوٹے بیانیے دفن ہوں اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہو۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف عمران خان کی رہائی نہیں، بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری پاکستان ہے۔ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اچھا سوال کی تحقیقات کریں، آج یہ تو آپ نے ضمانتوں کے حوالے سے خبر دے دی، پہلے بھی ٹاک ہوئی وہاں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کیا بانی پی ٹی اے کی طرف سے پیغام کیا تھا اور آپ کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں عمر ایوب صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سینٹ میں، یہ دونوں پارٹی کا انمول اثاثہ ہیں، اور اسی طرح احمد خان بھچر صاحب پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ ہمیں ان سب پر فخر ہے، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جد و جہد کی، جمہوریت کی سیاست کی، تو ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تمام قانونی جو دروازے ہیں، تمام قانونی جو امکانات ہیں ان کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ سرخرو ہوں گے، جو جھوٹی سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور یہ بدستور قائم رہیں گے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں۔ اس حوالے سے پارٹی بالکل یکسو ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے ایک نظام ہے، ایک تاریکی کا نظام ہے، جہاں کبھی ایک کرن پھوٹتی ہے انصاف کی، لیکن ارد گرد تاریکی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اگر اس تمام کوشش، تمام جد و جہد کے باوجود ایک موقع آتا ہے جب ہمیں اسمبلیوں میں متبادل لیڈر آف دی اپوزیشن پیش کرنا پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ حتمی ہوگا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ ہمارے ان رفقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ کامران ہوں گے، ہم کامران ہوں گے، اور یہی بدستور لیڈر آف دی اپوزیشن تینوں ان ایوانوں میں رہیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے کوئی چہ بگوئی کرنا یا یہ کہنا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے، بالکل غلط بیانیہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں خان صاحب کی جانب سے یہ آیا حفظ ما تقدم کے طور پہ، اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے ان تمام قانونی لڑائیوں کے بعد، جو تمام قانونی مارکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اگر اس کے باوجود یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن قائم کیے جائیں، تو ان کی جانب سے ضرور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ دیکھیں صاحب راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت، بڑی جامع اس معاملے میں اپنا موقف بتا دیا، بات کر دیا۔ اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال آپ لے لیں۔